بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس لیے مبعوث کیے گئے کہ بندوں کو اس بات کی دعوت دیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نہایت ہی نیک بندے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کرتے تھے۔ بلکہ ہم اگر یہ دعویٰ کریں تو بے جانا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا تھا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ تم اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر پابند رہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت کی نماز تو پڑھتے ہی تھے بڑی پابندی کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے نوافل بھی ادا کرتے تھے، بہت ساری سنتیں ادا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نوافل پڑھتے تھے وہی نمازیں امت کے لیے سنت کا درجہ رکھتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کبھی کوئی مشکل پیش آتی تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دن میں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ رات کا بیشتر حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی لپیٹنے والے رات کو کھڑا ہو، قیام اللیل کر مگر تھوڑا سا حصہ، یعنی تھوڑا سا حصہ آرام بھی کر لے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت جس کو ہم تہجد کہتے ہیں، اس کے تعلق سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان فرماتی ہیں ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یعنی رات کے وقت، رات کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تہجد کی نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اور یہ جو 11 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کس طرح سے؟ یصلی 4، پہلے 4 رکعت ادا کرتے تھے، 2 رکعت 2 رکعت اس طرح سے۔ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، تو آپ ان کے حسن کو اور ان کی طول کو مت پوچھو، بہت ہی بہترین طریقے سے بڑا لمبا قیام ہوتا تھا، لمبا رکوع ہوتا تھا، لمبے لمبے سجدے ہوتے تھے، بہت دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تھے، لمبی لمبی قرات کرتے تھے، بہت دیر تک اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے، رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی بڑے اطمینان کے ساتھ یہ 4 رکعتیں ادا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ تھوڑی دیر آرام کرتے، پھر ثم یصلی 4، دوبارہ 4 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے، 2 رکعت کر کے۔ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، تو آپ ان کے حسن اور ان کے طول کے بارے میں مت پوچھو۔ ثم یصلی 3، پھر اس کے بعد 3 رکعت ادا کرتے تھے وتر کی نماز۔ اور وتر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام کرتے تھے۔ ایک دوسری روایت ہے اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز بھی ادا کرنے سے پہلے تھوڑی دیر آرام کرتے تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی اتنام قبل ان توتر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ وطر کی نماز پڑھنے سے پہلے سو رہے ہیں؟ اگر آپ سو جائیں گے تو پھر اٹھ کر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، تو کیوں وطر کی نماز بھی ادا نہیں کر لیتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتی یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، اطمینان رکھو کہ صرف میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، ورنہ عام انسان سوتا ہے تو اس کا دل بھی سو جاتا ہے اور اس کی آنکھیں بھی سو جاتی ہیں، پوری طرح سے اس پر نیند طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو صرف آنکھیں سوتی، دل نہیں سوتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سو کر اٹھتے تو وضو کرنا ضروری نہ ہوتا، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر وضو کر لیتے۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق اسود بن یزید کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ اللیل کے بارے میں، رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کان ینام اول اللیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہلے حصے میں سو جاتے تھے، ثم یقوم، پھر قیام کرتے تھے، فَإِذَا كَانَ مِنَ السَّحْرِ أَوْتَرَ، جب صبح ہونے لگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز پڑھ لیتے، ثم أَتَى فِرَاشَهُ، پھر آپ اپنے بستر پر تشریف لاتے، فَإِذَا كَانَ لَهُ حَاجَةٌ أَلَمَّ بِأَهْلِهِ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت محسوس کرتے تو اپنی بیوی سے صحبت بھی کرتے، نہیں فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ وَثَبَ، جب اذان کی آواز سنتے تو فوراً اٹھ کھڑے ہوتے۔ یعنی آج کل لوگ جیسا کرتے ہیں ویسا نہیں کہ اذان ہو رہی ہے، اقامت ہو جاتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے، سورج نکل جاتا ہے پھر بھی سوتے رہتے ہیں، نہیں، جیسے ہی اذان ہوتی، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے، تہجد کی نماز پڑھ کر اذان سے پہلے تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، پھر بھی جیسے ہی اذان ہوتی فوراً اٹھ جاتے تھے۔ اور یہ بہترین طریقہ ہے کہ بعض لوگ ہیں جو فجر کی نماز پڑھنا بھی چاہتے ہیں لیکن شیطان آ کر ان کو وسوسے ڈالتا ہے، جب اذان ہوتی ہے تو شیطان کہتا ہے کہ ابھی تو اقامت کے لیے بہت وقت ہے، ایک 5 منٹ اور تھوڑا سا لیٹ جاؤ، 10 منٹ لیٹ جاؤ، آرام کرو، اس کے بعد اٹھ کر کے وضو کر کے نماز پڑھ لینا، مسجد چلے جانا۔ لیکن شیطان اس طرح تھپکی دیتا ہے، اس طرح اس کو اطمینان دلاتا ہے کہ وہ سو جاتا ہے اور اس کی نماز ہی چھوٹ جاتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اذان ہوتی فوراً اٹھ کھڑے ہوتے، فَإِذَا كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ، اگر جنابت کی حالت ہوتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما لیا کرتے، وَإِلَّا تَوَضَّعَ وَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، ورنہ صرف وضو کرتے اور نماز کے لیے نکل جاتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قیام اللیل کرتے، رات کو نماز پڑھتے، تہجد کی نماز ادا کرتے، یہ نمازیں بڑی لمبی ہوتی تھی۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ رات کا تھوڑا سا حصہ آرام کر لو، باقی حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا، آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ زیادہ یا آدھی رات سے کچھ کم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبا قیام کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم حتی تنتفخ قدمہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے، اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ورم آ جاتا، آپ کے پیر پھول جاتے، فیقال له یا رسول اللہ تفعل هذا وقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا لمبا لمبا قیام کرتے ہیں اور اس کے سبب دیکھیے آپ کے پیروں میں ورم آ گیا ہے، تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، اگر
فرض کریں کہ آپ سے کچھ غلطی ہو بھی گئی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تو اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ آپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا، تو اس کے باوجود اتنی مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں بیان فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ تعالیٰ کا شکر اسی طرح سے ادا کیا جا سکتا ہے کہ ایک انسان اللہ کا بندہ کثرت سے عبادت کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور اللہ کی عبادت کی جو بہترین شکل ہے نماز کا اہتمام کرے، فرض نمازوں کا تو اہتمام کرے، ان کی پابندی کرے، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ دیگر سنن و نوافل ان کا بھی اہتمام کرے، اور لمبا قیام کرے۔ اس طرح سے وہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس شکر گزار بندوں میں اس کا نام لکھ دیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنا بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من دنیاکم النساء والطیب، کہ تمہاری دنیا میں سے میرے پاس جو چیز کے محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، وہ عورتیں ہیں اور خوشبو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات سے نہایت ہی محبت کرتے تھے، بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اپنی بیویوں سے بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے۔ اور وہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال نماز کے ذریعے ہم کو راحت پہنچاؤ۔ نماز کا وقت ہو گیا، فوراً آزاد ہوتا کہ ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہوں، اللہ کے آگے جھک جائیں، اللہ کے آگے سربہ سجود ہوں، اللہ کا کلام پڑھیں، اللہ کی تسبیح پڑھیں، اللہ کی پاکی بیان کریں، اللہ کی بزرگی بیان کریں۔ تو یہ کہ مومن راحت محسوس کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، نماز میں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم فرض نمازوں کی تو پابندی کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل کا بھی اہتمام کریں، اور زیادہ سے زیادہ لمبا قیام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔